حسن وہاں گیا تو اسے اندر کا منظر نظر آیا۔ کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی خاص لمبی چوڑی چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ سامنے ایک آدمی گاؤ تکیے سے لگا بیٹھا تھا۔ اس کی داڑھی لمبی اور خشخشی تھی۔ اس کے سر پر خرگوش کی کھال کی ٹوپی تھی اور ٹوپی پر کالے رنگ کا رومال تھا جو اس کے کندھوں سے بھی نیچے آیا ہوا تھا۔ اس نے سبز رنگ کا چوغا پہن رکھا تھا۔ اس کی وجہ سے پتہ چلتا تھا کہ وہ مذہبی پیشوا ہے۔ یہ بتانا مشکل تھا وہ کس فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ 3 آدمی اس کے ایک طرف اور 3 دوسری طرف آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سب کے سروں پر ایک مخصوص انداز کی پگڑیاں تھیں اور ان پر سیاہ رنگ کے رومال تھے جو ان کے کندھوں سے نیچے تک آئے ہوئے تھے۔ اس بزرگ نے جس کے چہرے پہ جلال تھا اس آدمی کو ہاتھ سے اشارہ کیا جس کی رہنمائی میں حسن وہاں پہنچا تھا اور وہ آدمی اندر چلا گیا۔ اس کشادہ گفت میں ایک جوڑا ٹیلر سے تھا۔ وہ آدمی اس کے پیچھے چلا گیا۔ وہاں سے بہر ہے تو اس کے ساتھ فری تھی جو ذرا لنگڑا کر چل رہی تھی۔ فری کو دیکھ کر حسن بن صبا کو یقین و اطمینان ہوا کہ وہ زندہ ہے، لیکن یہ سوال اسے پریشان کر رہا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ فری ان کے پاس کیسے آ گئی ہے۔ یہ لوگ ڈاکو اور رہزن تو نہیں لگتے تھے، لیکن ڈاکو اور رہزنوں کے سروں پر سینگ تو نہیں ہوتے۔ بزرگ کے اشارے پر فری کو اس کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ سورج اپنا روز کا سفر پورا کر کے افق کے پیچھے جا سویا تھا۔ شام تاریک ہو گئی تھی۔ گف میں مشعلیں رکھ دی گئی تھیں۔ عجیب عجیب سے سائے گف کی دیواروں پر ناچ رہے تھے۔ داستان کو اس بزرگ کو درویش کہے تو زیادہ موزوں رہے گا۔ اے نوجوان، درویش نے حسن بن صبا سے کہا، کیا گھوڑے سے اتر کر ہمارے درمیان بیٹھنا تجھے گوارا نہیں؟ ہم تیرے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ میں ابھی چہرے پڑھنے کے قابل نہیں ہوا۔ حسن نے کہا، میں دل کی نیت کو آنکھوں کے آئینے میں نہیں دیکھ سکتا۔ اگر آپ کے دل میں بھی وہی جلال ہے جو آپ کے چہرے پر دیکھ رہا ہوں تو آپ میرے اس سوال کا جواب ضرور دیں گے کہ میری ہم سفر آپ تک کس طرح پہنچی۔ گھوڑے سے اتر آئیے نوجوان، درویش نے کہا، تجھے ہر سوال کا جواب ملے گا اور تو ہمارے سوالوں کے بھی جواب دے گا۔ یہ لڑکی تیری ہم سفر ہے، ہماری نہیں۔ اس کے ساتھ بیٹھ اور اس کے ساتھ روانہ ہو۔ حسن گھوڑے سے اترا اور جوتے اتار کر چٹائی پر گیا۔ درویش نے اپنا دایاں ہاتھ حسن کی طرف بڑھایا تو حسن نے دونوں ہاتھوں سے اس کے ساتھ مصافحہ کیا۔ اشارے پر وہ فری کے پاس بیٹھ گیا۔ فری نے اس کی طرف اور اس نے فری کی طرف دیکھا۔ فری کے چہرے پر خوف کی ذرا سی بھی جھلک نہیں ملتی تھی۔ وہ گھبرائی ہوئی بھی نہیں لگتی تھی۔ اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ حسن کے چہرے پہ تذبذب کا جو تصور تھا وہ اڑ گیا اور اس کے چہرے پر رونق آ گئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ درویش نے پوچھا۔ حسن بن صبا۔ تیرے اس کٹھن سفر کی منزل کیا ہے؟ درویش نے پوچھا۔ کہاں ہے منزل تیری؟ خوابوں کے سفر کی منزل بیان نہیں کی جا سکتی، حسن نے کہا۔ آئے نوجوان، درویش نے کہا، کیا تو نیند میں خواب دیکھا کرتا ہے یا بیداری میں؟ نیند میں جو خواب دیکھا کرتا ہوں انہیں بیداری میں حقیقت بنانے کی کوشش کرتا ہوں، حسن بن صبا نے جواب دیا۔ تو شاید نہیں جانتا۔ اے نوجوان، درویش نے کہا، نیند کے خواب خواہشوں اور آرزوں کے چلتے پھرتے عکس ہوتے ہیں، آنکھ کھلتے ہی بلبلوں کی طرح پھٹ جاتے ہیں، اور بیداری کے خواب فرار کا ایک سفر ہے جس کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ اے درویش، میں خواہشوں اور آرزوں کا پجاری نہیں، نہ میں نے کبھی اپنے روح کو خواہشوں اور آرزوں کی غذا دی ہے، تو پھر روح کو کیا غذا دیا کرتا ہے؟ حسن نے جواب دیا، عزم۔ میں اپنی آرزو کو عزم کے سانچے میں ڈھال لیا کرتا ہوں۔ اپنے سفر کی بھی کچھ بات کر رہے یہ نوجوان۔ درویش نے کہا، یہ بھی ایک خواب ہے۔ حسن نے کہا، خواب میں جو دیکھا تھا وہ میرے سامنے آتا جا رہا ہے۔ ہمیں بھی دیکھا تھا کیا؟ درویش نے پوچھا۔ ہم بھی تو تیرے سامنے آئے ہیں، دیکھا تھا درویش، حسن نے جواب دیا۔ شفاف پانی کا ایک چشمہ دیکھا تھا، اس میں سے ایک عکس نکلا جس نے انسان کا روپ دھار لیا۔ اس نے خاموشی کی زبان میں میری رہنمائی کی۔ میں نے 7 غزال دیکھے جو ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہاں ہیں وہ غزال؟ میرے سامنے بیٹھے ہیں، حسن نے جواب دیا۔ 7واں کھڑا ہے۔ اس سے تو کیا سمجھا؟ یہ کہ میں سیدھے رستے پہ جا رہا ہوں، حسن نے جواب دیا۔ حسن بن صبا نے دیکھا کہ صرف یہ درویش بولتا ہے اور باقی بالکل چپ بیٹھے ہیں۔
درویش کے ہونٹوں پہ تبسم اور باقی سب کے چہرے بے تاثر ہیں۔ درویش بولتا ہے تو سب اس کی طرف دیکھتے ہیں، اور حسن بولتا ہے تو سب اس کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ قابل احترام درویش، حسن نے پوچھا، کیا میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں؟ ہمارا اس لڑکی پر کوئی حق نہیں ہے۔ نوجوان درویش نے کہا، اس لڑکی کا ہم پر کچھ حق تھا جو ہم نے ادا کر دیا۔ حسن کے چہرے پر حیرت کا تاثر آ گیا، وہ کبھی درویش اور کبھی فریح کو دیکھتا تھا۔ ہم نے یہ پھول ان پتھروں سے اٹھایا ہے۔ درویش نے کہا، یہ تیری ہم سفر ہے، اسے تیرے ساتھ ہی جانا ہے، لیکن ہم یہ ضرور دیکھنا چاہیں گے کہ تو اس لڑکی کے قابل ہے یا نہیں۔ حیران مت ہو لڑکے، غصے کو بھی اپنے قابو میں رکھ۔ ہم تجھے راز کی یہ بات بتاتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں تو کہاں جا رہا ہے۔ اتنے طویل اور کٹھن سفر میں اتنا حسین ہم سفر مل جائے تو مسافت آسان ہو جاتی ہے اور فاصلے سمٹ آتے ہیں، لیکن راہ حیات کے جو مسافر عورت کو صرف اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک خوبصورت جسم ہے، ان کی آسان مسافتیں بھی کٹھن ہو جایا کرتی ہیں۔ ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ تو عورت کو کیا سمجھتا ہے۔ اس لڑکی کا آپ پر کیا حق تھا؟ حسن بن صبا نے پوچھا۔ تو ہی اسے بتا دے یہ لڑکی، درویش نے فری سے کہا۔ ہمارے گھوڑے ناگوں سے ڈر کر بھاگ اٹھے تھے نا، فری نے حسن سے کہا۔ میرا گھوڑا بے قابو ہو کر ایک اور ہی طرف نکل گیا، میں سنبھل نہ سکی اور گر پڑی۔ گرنے تک یاد ہے، ہوش میں آئی تو یہاں آ پڑی تھی۔ انہوں نے میری دیکھ بھال ایسی کی کہ خوف سے نجات مل گئی۔ صرف تمہارا غم تھا، انہوں نے کہا تم آ جاؤ گے اور تم آ گئے۔